نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کائنات کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ کائنات کا رب ہے، کائنات کے رب نے اپنی مخلوق کی پرورش کا بندوبست اپنے مضبوط نظام کے ساتھ ہی فرما دیا کہ ہر چیز کو زندگی اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ اور جس قدر چاہیے اسے اسی حالت اور مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ پتھر کا کیڑا چاروں طرف بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے، مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہے، مچھلیاں دریا میں، پرندے فضا میں اور درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک لے رہے ہیں اور اپنے ماحول میں بین اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی اور ہر بیج اپنے سینے میں نشوونما کا سامان لیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی جز ہیں کہ ان کے بغیر زندگی لمحوں کے مہمان ہوتی ہے۔ یہ اتنے ارزاں اور وافر ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن نے اللہ کی ہستی کا تعارف رب اور اس کے نظام ربوبیت سے بات کا آغاز کیا ہے، تاکہ انسان کا وجدان پکار اٹھے کہ مجھے اس ہستی کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کا فرمانبردار رہنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی منتظم کے بغیر جاری اور قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک زندہ ضمیر شخص جب اپنے چاروں طرف رب کی ربوبیت کے اثرات و نشانات دیکھتا ہے تو اس کے دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ مانگنے کا صحیح طریقہ اور اسلامی تہذیب کا جز لازم ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے رب کا حمد خواہ اور شکر گزار رہے۔ حمد گوئی سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا اور ملکیت ہے، اور انسان انتہائی ناتواں، بے بس، مجبور، لاچار ہے۔ اس سے انسان کے دل میں یہ عقیدہ بھی جڑ پکڑتا ہے کہ جمال و کمال کسی کا اپنا نہیں بلکہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حقیقی اور ہمہ وقتی حمد و ستائش تمام تر جو ہے وہ تعریف اسی مالک کو زیب دیتی ہے، اسی مالک کے لیے ہے، وہی اس تمام تر تعریف اور ستائش کے لائق ہے۔ پھر مالک بھی ایسا جو صرف انسانوں اور جنات کا ہی نہیں ہے، وہ تو حیوانات، جمادات، نباتات، حتیٰ کہ ارض و سماوات کا رب ہے، جو ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کی ضرورت کو کمال رحمت اور ربوبیت سے پورا کر رہا ہے۔ حمد میں دوسرے کی ذات کی بڑائی اور اس کے احسانات کا احساس و اعتراف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید ابتدا ہی میں انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تعریف و توصیف اور حمد و شکر بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سورہ حشر میں ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 1۔ اے انسان، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے تجھے مانگنے سے پہلے اپنے رب کی حمد و شکر اور اس کی عنایت و عطا کا اعتراف کرتے ہوئے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزار ہی تابع فرما ہوا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضی سے دور اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تیری شایان شان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک اور جگہ پر ہے کتاب الذکر الدعا، اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد، اس کے نفس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی مقدار کے برابر۔ حدیث الحمد کی فضیلت، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ستائش کرتا ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہی ہے، تمام تعریفیں جہانوں کو پالنے والے کے لیے ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 45۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا مومنوں کی صفت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ اور صبح و شام اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 55۔ بجلی کی کڑک اور فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 13۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ثنا خواہ ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ تو دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہا گیا ہے۔ ال جو ہے وہ خاص طور پر رب کائنات کے لیے۔ آپ نے دیکھا اسماء الحسنہ میں جتنے بھی نام ہیں اسماء الحسنہ میں،
تمام ال سے شروع ہوتے ہیں، الرحمن، الرحیم، الخالق، المالک، الرازق، ٹھیک ہے، المنتقم، الرشید، الوارث، ٹھیک ہے، الاحد، الصمد، الواحد، القہار، الجبار۔ تو ال جو ہے وہ خاص کے لیے ہے، جہاں ال لگتا ہے وہاں پر جو ہے سمجھ لیجئے کسی خاص کا ذکر ہے اور خاص کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر جو چونکہ رب کائنات کی تعریف ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب 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 ہے، عالمین تمام جہانوں کا، عالم ایک جہان، ایک عالم، اور عالمین زیادہ جہان، یعنی تمام جہان، جتنے بھی جہان، کیونکہ اس کے آگے میم کے آگے یا ساکن اور نون ہے، عالمین جتنے بھی جہان ہیں تمام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے، جو کہ تمام جہانوں کا خالق ہے، رازق ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں بھی ال لگا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ رحمان جو ہے ال چونکہ شروع میں لگا ہے، تمام تر مہربانی رب کائنات ہی کی ہے۔ الرحمن لامتناہی اور رحمت مجسم کا ترجمان ہے، اور لفظ رحیم کائنات پر نازل ہونے والی مسلسل اور دائمی رحمت کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ بے انتہا مہربان، ہمہ وقت اور ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رحیم کسی مشفق شخصیت کو کہا جا سکتا ہے، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ الرحمن کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمیت کسی اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس کی رحمانیت کا عین تقاضا ہے۔ اس صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف الفاظ اور انداز میں پایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جس قدر سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے، لیکن جب اللہ کے حضور یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہوتا ہے کہ الہی میرے جرائم اور خطاؤں کی آندھیوں نے میرے گلشن حیات کو برباد کر دیا ہے، جس طرح تو ویران وادیوں، تپتے ہوئے صحراؤں اور اجڑے ہوئے باغوں کو اپنے کرم کی بارش سے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اسی طرح مجھے بھی حیات نو سے ہمکنار کر دے۔ بندہ مومن کی عاجزی، اس کا سر تسلیم خم کرنا، اس کی پشیمانی، اس کی شرمندگی پر رب رحمان اور رحیم کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، یعنی جوش میں آ جاتی ہے اللہ کی رحمت۔ جب جوش میں آتی ہے اللہ کی رحمت، جس کی وسعتوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع و عریض ہے جیسے بحر بیکرا میں سوئی ڈبو کر نکال لی جائے، تو اس سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی کائنات کے تمام جن و انس کی حاجات اور تمناؤں کو پورا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں سوئی ڈبو کر باہر نکال لینے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اللہ اتنی وسعتوں والا ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسعتوں والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام جنوں انس کی تمام حاجات کو پورا کر دے تو اس کی رحمت میں کمی برابر، ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کرنے سے کام لیتا ہے، کیونکہ اس نے ابتدائے آفرنشی سے لکھ دیا، یعنی شروع سے ہی لکھ دیا، ابتدا سے ہی لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ سورہ صحیح بخاری میں ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت شفقت ہر آن ان کے قریب رہتی ہے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں ہے کہ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 54 میں ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب المرضى میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے، کسی بھی انسان کو اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے پاک نبی آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نواز دے۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ نیک ہوگا تو اس کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ابو داؤد کتاب الادب، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے سب کاموں کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی شفقت و مہربانی نے زمین و آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتیں، اللہ ایک ہے، بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اس کا ارشاد ہے، اور سورہ حشر آیت نمبر 22 میں ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 156 ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور سورہ انعام آیت نمبر 54 ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر مہربانی کرنا از خود اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے. اور سورۃ الزمر آیت نمبر 53 ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 156 ہے، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوا کرتی ہے. اور حوالہ، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ تمام تر حوالہ جات قرآن کریم فرقان حمید سے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. ہم نے 3 آیات سورۃ فاتحہ کی دیکھی، سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنی رحمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اپنے بندوں پر. اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین دین بدلے کا، قیامت کا. مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت جو بیان ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کا تیسرا مرکزی مضمون ہے. اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن پر ایمان لانا اسلام کی بنیادی عقائد اور اس کی ابتدائی تعلیم میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اس کی ان گنت نعمتوں اور بے پایاں رحمتوں کے تذکرے کے بعد مالک یوم الدین کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں انسان اس کی رحمت و شفقت دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مجھے میرے کیے درے پر پوچھا ہی نہ جائے گا اور انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. کہیں وہ اس زوم میں، اس بھول میں نہ رہے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ واپس نہیں جانا. اس فرمان میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اے انسان، نہ صرف تجھے موت آنی ہے بلکہ موت کے بعد تو اٹھایا اور اللہ کے حضور پیش بھی کیا جائے گا. پھر تجھے اپنی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کا پورا پورا حساب دینا ہوگا اور جزا یا سزا سے تیرا واسطہ پڑنا ہے. قرآن مجید کے عظیم مفسر اور نکتہ دان حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ واضح کیا ہے کہ اے انسان، میں ہی وہ اللہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا اور میں ہی اپنی آغوش نعمت میں تیری پرورش کرتا ہوں. تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو ان گنت رحمت کے ساتھ، بے پایاں رحمت کے ساتھ تیری پردہ پوشی کرتا ہوں. جب تو میری بارگاہ میں معذرت پیش کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں ہی تیری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں. مالک یوم الدین کی صفت میں یہ اشارہ دیا ہے کہ نیک اعمال کے بدلے قیامت کے دن تجھے پوری پوری جزائے خیر سے نوازا جائے گا. مالک کا مطلب، مالک کا لفظ استعمال فرما کر یہ واضح کر دیا گیا کہ اس دن کا برپا ہونا بالکل حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اس دن نیک و بد کو سزا دلوانے یا معاف کروانے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرکش اور نافرمان خمیدہ کمر اور سر جھکائے رب کبریا کی عدالت میں ذلت و رسوائی کی حالت میں پیش کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوسرا عکس ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکیوں کو اور نیکوکاروں کو پوری پوری جزا اور نافرمانوں کو ٹھیک ٹھیک سزا نہیں مل سکتی. اس لیے عقیدہ آخرت ایمان کا اہم جز قرار پایا ہے. اس دن انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور رب ذوالجلال دنیا کے سفاک، ظالم اور متکبر حکمرانوں اور انسانوں کو اس طرح خطاب کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو یکجا کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں. ظالم و صفاق اور نخوت و غرور رکھنے والے آج کہاں ہیں؟ یہ مسلم کی صحیح مسلم کتاب الصفت القیامات الجنت النار، یہ اس کتاب کا حصہ ہے. حدیث ہے صحیح مسلم کی. دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی اطاعت و بندگی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 11، اور شریعت ہے سورہ یونس آیت نمبر 104، اور قانون ہے سورہ یوسف آیت نمبر 76، حکمرانی سورہ المومن آیت نمبر 56، جزا و سزا یعنی بدلہ سورہ زاریات آیت نمبر 6۔ قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن نیکوں کو جزا اور بروں کو سزا ملے گی.
اور مسائل اس کے جو ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا فرض ہے. اور قرآن کریم سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. سورہ الحج آیت نمبر 1 قیامت قریب ہے. سورہ المومن آیت نمبر 16 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے. اور سورہ الانفطار آیت نمبر 19 میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا. اور سورہ الفرقان آیت نمبر 26 قیامت کے دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی. اور سورہ الحج آیت نمبر 56 قیامت کے دن اللہ ہی فیصلے صادر فرمائے گا. اور اسی طرح سے سورہ الاعراف آیت نمبر 187 مختلف مراحل کے حوالے سے قیامت کے اہم ترین نام جو ہیں، قیامت کے اہم ترین نام مختلف سورہ میں جو ہے وہ آئے ہیں. قیامت کے اہم ترین نام مختلف سورہ میں مختلف مراحل کے حوالے سے آئے ہیں. جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں الساعۃ اور گھڑی، مقررہ وقت. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 113 میں یوم القیامہ، کھڑے ہونے کا دن، مردوں کے کھڑے ہونے کا دن ہے. اور اسی طرح سے الیوم الحق سورہ النبا آیت نمبر 39 میں آیا ہے، جس کا معنی ہے سچا دن، جس کے آنے میں نہ کوئی شک ہے اور نہ اس دن کسی فیصلہ میں کوئی غلطی ہوگی. یوم معلوم سورہ شورى آیت نمبر 38 جس کے معنی ہے جانا ہوا دن یا مقررہ دن. اور سورہ الحجر آیت نمبر 38 میں ہے الوقت المعلوم، جانا ہوا وقت یا مقررہ وقت. اسی طرح سے سورہ البروج آیت نمبر 2 میں ہے الیوم الموعود، وعدے کا دن. سورہ نساء آیت نمبر 38 میں ہے الیوم الاخر، پچھلا دن. اور سورہ المومن آیت نمبر 18 میں ہے یوم الازفاتی، یعنی قریب آنے والی مصیبت کا دن. اور سورہ المدثر آیت نمبر 9 میں ہے یوم عسیر، سخت دن. سورہ انعام آیت نمبر 15 میں ہے یوم عظیم، بڑا دن. سورہ ہود آیت نمبر 77 میں ہے یوم عصیب، سخت دن. سورہ روم آیت نمبر 56 میں ہے یوم البعث، جی اٹھنے کا دن. سورہ المومن آیت نمبر 15 میں ہے یوم الطلاقی، افسوس کا دن. سورہ المومن آیت نمبر 15 میں ہے یوم الطلاقی، باہم ملنے کا دن. اور سورہ مومن آیت نمبر 32 میں ہے یوم التناد، پکار کا دن. اور سورہ شورى آیت نمبر 7 میں ہے یوم الحم، اکٹھا ہونے کا دن. اسی طرح سے سورہ صاد آیت نمبر 16 یوم الحساب، حساب کا دن. یوم الحسرتی سورہ مریم آیت نمبر 39 حسرت کا دن. یوم الخروج سورہ قاف آیت نمبر 42 قبروں سے نکلنے کا دن. یوم الفصل سورہ دخان آیت نمبر 4 فیصلے کا دن. القاریات سورہ قاریات آیت نمبر 1 کھڑ کھڑانے والی. الغاشیات سورہ غاشیہ سورہ آیت نمبر 1 چھا جانے والی. الطامۃ الکبریٰ سورہ نازیات آیت نمبر 38 بڑی مصیبت. النباء العظیم سورہ نبا آیت نمبر 2 بڑی خبر. الحاقات سورہ حاقات آیت نمبر 1 ضرور آنے والی گھڑی. سورہ الوعید سورہ انبیاء آیت نمبر 38 یعنی وعدہ. سورہ واقعات میں آیت نمبر 1 میں ہے الواقعات، وقوع پذیر ہونے والا. اور امر اللہ سورہ الحدید آیت نمبر 14 اللہ کا حکم. اور اسی طرح سے سورہ عبس آیت نمبر 34 میں ہے الدخات، بہرا کر دینے والی گھڑی. یوم الدین سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 بدلے کا دن. یوم کبیر سورہ ہود آیت نمبر 3 بڑا دن. یوم علیم سورہ ہود آیت نمبر 26 دردناک دن. یوم محیط سورہ ہود آیت نمبر 84 گھیرنے والا دن. یوم مشہود سورہ ہود آیت نمبر 103 جس کا معنی ہے حاضری کا دن. اتنی ساری جگہوں پر، قریب 34-35 جگہوں پر، جو 34-35 سورہ میں جو قیامت کو پکارا گیا ہے، قیامت کا نام لکھا گیا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، آیات کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھ لیجئے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک.
قیامت کے دن کا مالک اور قیامت برحق ہے، آ کر ہی رہے گی اور آنے والی ہے قیامت، اور برپا ہوگی قیامت اور ہم روز محشر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔